صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کا مہینہ ہے، کوچ کر جانے کا مہینہ ہے۔ وہ صدیق اکبر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے احسانات کے بدلے ادا کر دیے، صدیق کے احسانات کا بدلہ رب دے گا۔ مسجد نبی کی طرف کھلنے والی ساری کھڑکیاں بند کر دو الا خوخت ابی بکر، ابو بکر کے گھر کا دروازہ اور کھڑکی اسے بند نہیں کرنا۔ فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جسے جنت کے ہر دروازے سے صدا لگے گی آئے مجھ سے داخل ہو جائے۔ وہ صدیق اکبر سب سے پہلے نبی کی دعوت پر لبیک کہنے والا، سب سے پہلے آپ کے قدموں پر مال نچھاور کرنے والا، سب سے پہلے آپ کو اپنی کنواری بیٹی دینے والا، سب سے پہلے آپ کے ساتھ سفر میں جانے والا، سب سے پہلے آپ کے ساتھ تلوار چلانے والا، سب سے پہلے آپ کے ساتھ غار میں جانے والا، سب سے پہلے آپ کے مسندے پر کھڑا ہونے والا، سب سے پہلے آپ کے منبر پر کھڑا ہونے والا، سب سے پہلے آپ کے عصا کو ہاتھ میں لینے والا، سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والا، سب سے پہلے آپ کے لیے مار کھانے والا، سب سے پہلے اپنے پورے خاندان کو آپ کی خدمت پر لگانے والا وہ صدیق اکبر تھا۔ اس صدیق اکبر آقا دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ حضرت عمر جوش میں آ کر کہتا ہے جو یہ کہے گا کہ آقا ہم میں نہ رہیں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت عمر جوشیلے تھے، جب کلمہ پڑا مسلمان ہوئے تو حضرت بلال نے آذان دینے کا ارادہ کیا۔ عمر نے پوچھا کیا ہے آذان کیا ہوتی ہے؟ نماز کی دعوت۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ عمر نے کہا عمر کلمہ پڑھ لے، وحدانیت کا نعرہ چھپ کر ہو نہیں سکتا۔ تلوار ہاتھ میں لے کر کفار کے جمگٹوں میں جا کر اعلان کرتا ہے آج جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے، بیوی کو بیوہ کرانا ہے، آئے وہ عمر کا راستہ روک کر دکھائے۔ اس عمر کے دل میں تبدیلی کیسے آئی؟ قرآن سن کر، قرآن سنا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ قرآن سنتے چلے گئے، دل پگھلتا چلا گیا، دل پسیجتا چلا گیا، دل موم ہوتا چلا گیا، دل نرم ہوتا چلا گیا، دل پر رقت طاری ہوتی چلی گئی، دل لرزہ بر اندام ہوتا چلا گیا، دل لرزتا چلا گیا۔ کہا مجھے محمد عربی کے قدموں میں لے جاؤ۔ وہاں بھی جوش میں تھے اور یہاں بھی جوش میں۔ کوئی یہ بات کہے گا میں گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ صدیق اکبر نے آ کر خطبہ دیا، لوگوں کو متوجہ کیا اور قرآن کی آیات کو پڑھا۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على اعقابكم من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ اگر آقا دنیا میں نہ رہے تم الٹے قدموں دین سے پھر جاؤ گے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے ہمیشہ زندہ ہے، کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ منتشر صحابہ کو، بکھرے ہوئے صحابہ کو ایک پلیٹ فارم پر لانے والے ابو بکر تھے۔ آقا نے جس لشکر کو روانہ کیا تھا اسامہ بن زید کا لشکر، صحابہ نے کہا حکومت سٹیبل نہیں ہے، لشکر وہاں جائے گا، کوئی حملہ کر دے گا۔ صدیق اکبر نے کہا جس کی تشکیل محمد الرسول اللہ نے کی ہو صدیق اس کو کیسے روک سکتا ہے؟ یہ صدیق کے کارنامے تھے، یہ فاروق اعظم کے کارنامے تھے، یہ عثمان ابن عفان کی قربانیاں تھی، یہ حیدر کرار کی شجاعت تھی۔ ان صحابہ نے وفاداری کا حق ادا کیا تھا۔